السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، ورڈ ٹو ورڈ میننگ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی۔ آج آیت نمبر 38 پڑھائی جائے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو قلنا کہا ہم نے، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ قلنا مطلب ہم نے کہا، پاسٹ ورب جو ہوتا ہے وہ، یہ فعل امر ہے۔ اہبطو اصل میں ہے، لیکن اس نون کے زبر کو اس جزم سے ملانے کے لیے الف کا جو زیر تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ گرامر کی بات ہے، عربی گرامر کی۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا، کیا کہا؟ اهْبِطُوا، اتر جاؤ، چونکہ اس کے پہلے آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہوا، کس طریقے سے شیطان نے بہکایا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہ سب باتیں پہلے ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بتا رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، ٹھیک ہے۔ اہبطوا، ان لوگوں کو سب کو کہا اتر جاؤ، جاؤ دنیا میں جاؤ، زمین پہ جاؤ۔ کہاں سے اتر جاؤ؟ منہا، اس سے، یعنی جنت سے۔ جنت سے اترو، یہاں سے جاؤ، کہاں جاؤ؟ نیچے زمین پر جاؤ۔ جمیعاً، سب کے سب، یعنی آدم، حوا، اور اسی طریقے سے جو ہے شیطان جس نے وسوسہ ڈالا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کہا سب جاؤ دنیا میں۔ فَإِمَّا، فا مطلب پس، اما مطلب اگر، فَإِمَّا پس اگر، يَأْتِيَنَّكُمْ تو آئے تم لوگوں کے پاس، منی میرے طرف سے، ہدن ہدایت، میرے طرف سے جب بھی کوئی ہدایت آئے، اگر بھی بول سکتے ہیں، اما کو کے معنی یہاں اگر بھی بول سکتے ہیں اور جب بھی بول سکتے ہیں، کہ پس جب بھی تم لوگوں کے پاس آئے میری جانب سے ہدایت، کوئی بھی ہدایت آئے، ادھر ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یہی کہ کوئی رسول آئے اور وہ اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، تو اس پیغام کو جس نے مان لیا، یعنی جس وقت انسان جو بھی ہے اس کا جو بھی نبی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے میں یعنی ان کے لوگ، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام وغیرہ 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 وغیرہ، ان سارے نبیوں کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہونا چاہیے؟ ان لوگوں کو اپنے وقت کے نبی کی پیروی کریں، اطاعت کریں۔ تو کہا کہ پس اگر، یا پس جب بھی تم لوگوں کے پاس آ جائے میری جانب سے ہدایت، ٹھیک ہے۔ یأتینکم، آئے، یہ فعل ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ سبجیکٹ کون ہے؟ یعنی یہ ورب ہے، اس کا سبجیکٹ کون ہے؟ ہدن۔ کوئی بھی ہدایت آئے یا جو بھی رسول ہدایت لے کر آئیں، تو فمن، پس جو، تبع، پیروی کر لے، اتباع کر لے، ہدایا، میری ہدایت، ہدا یا جو ہے یہ مائی کے معنی میں ہے، تو جو شخص بھی پیروی کرے میری ہدایت کی، جو شخص بھی میری ہدایت کی پیروی کرے، میرے نقش قدم پر چلے، یعنی نقش قدم سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے، اب نبی نقش قدم دکھائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو چل کے نہیں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہدایت آئے گی، لیکن کون چل کے دکھائے گا اس ہدایت پر؟ وقت کا نبی، وقت کا رسول۔ تو جو لوگ بھی اس کے نقش قدم پر چلیں گے، یعنی نبی کے نقش قدم پر چلیں گے، ہدایت میری رہے گی، اتباع میری ہی ہوگی، نبی کی اطاعت کرنا گویا کہ میری اطاعت کرنا۔ لیکن نقش قدم پر کس کے چلنا ہے؟ جو نبی ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو میری اطاعت بھی ہو جائے گی۔ تو جو ایسا کرے گا، فلا، پس، نہ،
خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان لوگوں پر، ولا اور نہ ہی ہم وہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ جو شخص بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، نبی کے نقش قدم پر چلے گا، تو ایسا شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ نہ تو اس کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا کسی بھی طرح کا، اور آخرت کے دن جب لوگ غمگین ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تو اس وقت میں بھی اس کو غم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلاسا دے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون دے گا، اور یہ اس کے دماغ میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اب تو مجھے جنت میں ڈالے گا۔ تو جب کہ قیامت کے دن سارے لوگ غمگین ہوں گے، حزن میں ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا فیصلہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غم سے نجات دے گا۔ تو یہ ہو گئی آیت نمبر 38، جو کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین کفروا، یعنی اب تم لوگ دنیا میں جا رہے ہو، تمہاری نسل بڑھے گی، شیطان بھی ہے، وسوسہ بھی ڈالے گا، تو جو انسان ان سب چیزوں کے باوجود ہدایت پر چلتا رہا اس کا تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن والذین، اور وہ جو لوگ، یا اسی طریقے سے وہ مطلب اور الذین مطلب جو لوگ، اور جو لوگ کفروا کفر کیے، انکار کیے، نہیں مانے ہماری باتوں کو، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، نہیں پیروی کی اپنے نبی کی، جو نبی ہم نے بھیجا، اس زمانے کے لوگوں نے اپنے نبی کی بات اگر نہیں مانی، وَكَذَّبُوا، مطلب اور کذبوا مطلب ہوتا ہے جھٹلایا، کذبا مطلب ایک آدمی نے جھٹلایا، کذبا دو لوگوں نے جھٹلایا، اور کذبوا سب نے جھٹلایا، بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا۔ تو جو لوگ کفر کریں گے اور جو لوگ جھٹلایا ہماری ہدایت کی باتوں کو جھٹلایا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آیات مطلب وہی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے احکام، اسی لیے قرآن کی آیتوں کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے قرآن کی آیتوں کو آیت؟ اس لیے کیونکہ ہر آیت، جیسے یہ ہے نا آیت نمبر 39 چل رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ باتیں بیان کر رہا ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو وَكَذَّبُوا، جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، نہ جو ہے یہ وی کے معنی ہماری آیتوں کو، بازر بی مطلب ہوتا ہے کو۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ بازر بی یا من یا الا، اس طرح کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کا معنی بدلتا رہتا ہے، آیت میں یا لفظ میں جیسی سیٹنگ ہو ویسا اس کا معنی بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا یا جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الناری، اولئک مطلب یہی لوگ ہیں، اصحاب الناری، آگ والے۔ اصحاب اصل میں دوست کو کہا جاتا ہے، تو بعد میں جو چیز جس سے جڑی رہتی ہے اس کو بھی اصحاب کہا جائے، جیسے اصحاب الجنہ، جنت والے، جنت کے ساتھی، اصحاب النار، جہنم والے، آگ والے، آگ کے ساتھی، تو یہ لفظ بھی استعمال ہونے لگا۔ ہم وہ لوگ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اگر سرے سے نبی کی بات مانی ہی نہیں، سرے سے اگر اللہ کی بات مانی ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لائے، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کفر اکبر کیا ہے؟ بڑا کفر۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا کفر جو کہ بڑا ہوتا ہے اور انسان کو، یعنی ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسے اللہ کا ہی انکار کر دے، قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دے مکمل، ہم یہ آیت نہیں مانیں گے، یا اسلام نے کچھ احکام جاری کیے ہیں وہ ان احکامات کو ہی نہ مانے، اس کا انکار کر دے، اگر ایسا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس کے بعد آیت نمبر 40، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل۔ اب دیکھیے یہاں سے یہودیوں کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے۔ یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ یا مطلب اے بنی مطلب بیٹے، اسرائیل مطلب اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، یعنی
اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی کو اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے، اور یہی بعد میں یہودی ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یا بنی اسرائیل یعنی اے بنی یعقوب، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تو جب قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے تو آپ اس سے مراد کیا لیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ یعنی ان کی برائی جو تھی وہ یہ کہ آگے آنے والی نبیوں کو انہوں نے نہیں مانا، آگے آنے والی نبیوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور جو اس وقت کتاب نازل ہوئی یعنی انجیل، اس پر ایمان لائیں، اس کے حساب سے عمل کریں۔ تو ان لوگوں نے نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی نہیں مانے۔ تو یہی غلطی تھی۔ اور پھر عیسائیوں نے بھی غلطی کی، عیسائیوں نے اپنے وقت کے نبی کو تو مانا، لیکن بعد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو نہیں مانا۔ اسی لیے عیسائی اور یہودی آسمانی کتاب کو ماننے کے باوجود اسلام سے الگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ جب کوئی نیا نبی آئے گا تو تمہیں اس نئے نبی پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا، اور اس وقت جو نبی کہے گا، جو نبی کتاب بتائے گا، جو نبی شریعت بتائے گا، اس کے حساب سے عمل کرنا ہے۔ پرانے نبی کی شریعت کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، نبی پر ایمان رکھنا پڑے گا، کتاب جو پرانی ہے اس پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا، لیکن اب نئی شریعت اگر کوئی آئی ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے اب یہودیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی قرآن، اس پر ایمان۔ یہی حال عیسائیوں کے لیے بھی ہے۔ عیسائی تب تک صحیح تھے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے۔ لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے، نبی بن کر 40 سال میں نبی کا اظہار، نبوت کا اظہار کیا، نبی بنے، رسول بنے، اب عیسائیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگ محمدی ہو جائیں۔ تو یہودیوں نے اپنے آپ کو عیسائی بھی نہیں بنایا، اپنے عیسائیت بننے کے وقت جب عیسائیت بننا تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے تو عیسائی بھی نہیں بنے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ غلطیاں ہیں، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ اس ٹاپک کو سمجھ پائیں گے۔ تو یہودی جو ہے بہت ظالم قوم مانی جاتی ہے، نبیوں کی انہوں نے بہت مخالفت کی، بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور بہت زیادہ تکبر، گھمنڈ۔ آج بھی دیکھیے دنیا کے اندر کیسا ان کا، اسرائیل جو ملک بنایا ہے ان لوگوں نے، کتنا ظلم زیادتی آج بھی، اور بہت دشمن مانے گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بہت دشمن مانے گئے۔ کس کے دشمن مانے گئے؟ یہ لوگ دشمن مانے گئے مسلمانوں کے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے اگر کوئی دشمن ہے تو وہ یہودی ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی مشرک جو ہوتے ہیں سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ اور رہی بات ایمان والوں کی دوستی کی، تو عیسائی سب سے زیادہ دوست ہوتے ہیں مسلمانوں کے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ دوست سے مراد یہ ہے کہ بہت قریب رہتے ہیں اور بہت زیادہ ظلم زیادتی نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ یہودی سے مل کر کے یہ بھی ظالم ہو جاتے ہیں۔ جب یہودی سے مل جاتے ہیں یہ، تو یہودی اور عیسائی دونوں مل کر کے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بہرحال، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، اصل میں تھا نعمتی، لیکن یہاں پہ بھی لام پہ تشدید ہے اور یہاں پہ جزم ہے۔ تو اگر جزم ہے تو اصل میں جزم، لیکن ملانے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پہ زبر آ گیا، ورنہ نعمتی مطلب میری نعمت۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، یاد کرو میری نعمت کو، التی، وہ نعمت جو، التی مطلب الذی اور التی، الذی مذکر کے لیے آتا ہے اور التی مؤنث کے لیے، جو انعمت علیکم، میں نے نعمت کی، میں نے انعام کیا، علیکم تم لوگوں پر، یعنی اے یہودیوں جو ہم نے تم لوگوں پر انعام کیا، اس کو یا کتنا انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، آسمان سے من سلوہ نازل کیا، فرعون سے آزاد کرایا، فرعون سے آزاد کرایا، اور اسی طریقے سے پانی مانگتے تھے تو زمین سے پانی پھٹ پڑتا تھا، بہت کچھ کیا۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو،
وفا کرو، پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو. میرے عہد کو کیا عہد تھا؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور اللہ رب العالمین کے دین پر چلو. نئے نبی آئیں تو اس پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو. ان لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ذلیل کیا، بہت رسوا کیا. ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تم لوگوں کے وعدے کو، تم لوگوں کے عہد کو. یعنی میں نے اگر عہد کیا ہے تو تم نے بھی عہد کیا ہے، تو دونوں مل کر کے تم بھی وعدہ پورا کرو تو پھر میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. جنت میں تمہیں پہنچاؤں گا، دنیا میں تمہیں عزت ملے گی، دنیا میں تمہیں یعنی کہ جو ہے سکون کی زندگی ملے گی. ورنہ آج بھی اتنی طاقت ہونے کے باوجود ڈر تو ہے ہی ہے، ڈر کی زندگی گزارتے. تو بعہدکم وإیایا فرہبون، وإیایا اور صرف مجھ سے ہی فرہبون، پس ڈرو. اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ آمینو، اور ایمان لاؤ. یعنی کہ یہ سب کام تم نے نہیں کیا، لہذا تمہیں چاہیے کہ یہ سب عہد، یہ سب وعدے پورے کرو. تم ایمان نہیں لائے. وآمینو، جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے کتاب تورات، اسی پر تم صحیح سے ایمان نہیں رکھتے. جو تمہارے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، انہی کی تم عزت نہیں کرتے، ان کی کتنی بات کو تم نے انکار کر دیا، نہیں مانا. تو وآمن، اور ایمان لاؤ، بیما، اس پر جو انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کے لیے جو معکم، تمہارے پاس ہے. مطلب کیا ہے کہ تمہاری تورات میں یہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تورات آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آنے کا ذکر. تو تم نے کسی پر بھی ایمان نہیں رکھا، جبکہ ان چیزوں کی تصدیق خود تمہاری کتاب کرتی ہے کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا وقت آئے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے دنیا کے اندر. تو جب وہ آ گئے ہیں تو اب ان کے اوپر ایمان لاؤ. جو کتاب ہم نے نازل کی ہے قرآن، اس کے اوپر ایمان لاؤ. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تکونو، تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلا، کافرم بہ، انکار کرنے والا اس کا. یعنی سب سے پہلے گروہ تم لوگ انکار کر کے کیا ہو؟ سب سے پہلے گروہ بن رہے ہو، پہلی جماعت بن رہی، کیونکہ تم پرانے لوگ ہو. انکار کر کے تم لوگ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو. وَلَا تشترو، اور نہ تشترو، میری آیت، بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے میں، ثمنن، قیمت، قلیلاً، چھوٹی چھوٹی. یعنی میری آیت، یہ لوگ کرتے کیا تھے معلوم ہے؟ یہ لوگ تورات کو بیچ دیتے تھے اپنے حساب سے، اس میں گھٹا کر کے، بڑھا کر کے، اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لیتے تھے، جو بھی کرنسی تھی وہ لے لیتے تھے. تو یہ ان لوگوں کا بہت بڑا بڑا گناہ تھا. یہ اللہ کی کتاب کو ہی بدل دیتے تھے. وہی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ مت لو. یعنی آیتوں کو بیچ رہے ہو، آیتوں کو خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، تو یہ سب مت کرو. تشترو یعنی خرید فروخت مت کرو. بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے میں، ثمنن قلیلا، چھوٹی چھوٹی قیمت. یعنی اتنے گئے گزرے تھے کہ چھوٹے چھوٹے پیسے پر، چھوٹی چھوٹی قیمت پر بھی آیت بدل دیتے تھے. حالانکہ زیادہ پیسہ ملے، کم پیسہ ملے، کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا کلام جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، لیکن نہیں، یہ لوگ ایسا کرتے تھے. وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، پس ڈرو مجھ سے. یعنی مجھ سے ہی ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ان لوگوں سے وعدہ تھا کہ مجھ سے ہی ڈرو، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور برائی کے بارے میں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، تلبسو مطلب تم پہناؤ. اصل میں پہنانا یہاں مراد ہے، لیکن یہاں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ملانا ہے. لیکن اصل میں یہ کیا کرتے تھے؟ حق اور باطل، حق کے اوپر باطل کو پہنا دیتے تھے. ٹھیک ہے، حق کے اوپر باطل پہنا دیتے تھے. یعنی سچ کے اوپر کیا کرتے تھے؟ جھوٹی بات لیپ دیتے تھے. ولا تلبسوا الحق، اور تم مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. یعنی حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو باطل کا لباس مت چڑھا دو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، وا مطلب اور، تکتم مطلب تم چھپا لیتے ہو حق کو، یعنی تم چھپاتے ہو حق کو، ایسا مت کرو. وَأَنْتُمْ، وا مطلب اور، انتم مطلب تم لوگ، تعلمون، جانتے ہو، علم رکھتے ہو،
یعنی تم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر کے ایسا کام تم لوگ کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، مع مطلب ساتھ، راکعین مطلب رکوع کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، مطلب کیا؟ تأمرون مطلب تم لوگ حکم دیتے ہو، الناس مطلب لوگوں کو، کیا تم لوگ لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، کیا تم لوگ دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، مطلب اور تنسون مطلب تم لوگ بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی خود اپنے آپ کو تم لوگ بھول جاتے ہو۔ یہ بھی یہودیوں کے اندر بہت بڑی بات تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، بھول جاتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنْتُمْ، اور تم لوگ، مطلب اور انتم مطلب تم لوگ، تتلون الکتاب، تم لوگ تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، کتاب مطلب کتاب کو، یعنی کتاب سے مراد کیا ہے؟ آسمانی کتاب، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے۔ افلا تعقلون، مطلب کیا، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے ہو، عقل رکھتے ہو، کیا تمہارے پاس ابھی بھی عقل نہیں ہے؟ تو یہ سب ان کے اندر جو برائیاں تھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ تو اتنی چیزیں ان کے بارے میں بیان کی گئی، اور بھی کچھ باتیں ہیں ان کے تعلق سے جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن اور احادیث کو سمجھنے والا بنائے، خاص طور سے قرآن کو بھی سمجھنے والا بنائے، حدیث کو بھی سمجھنے والا بنائے، اور حق کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔